بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جنت میں جنتیوں کی پہلی مہمانی۔ جنت میں جنتیوں کی پہلی مہمانی کیا ہوگی؟ اس ویڈیو میں آپ کو قرآن اور احادیث کے حوالے سے یہ بتلاؤں گا کہ جنت میں جنتیوں کی پہلی مہمانی کیسی ہوگی۔ زمین روٹی ہوگی اور بیل اور مچھلی کا سالن ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی شکل میں ہوگی جس کو نرم کرنے کے لیے گرم ریت پر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں اس طرح سے الٹ پلٹ کریں گے جس طرح سے تم اپنی روٹی کو سفر میں الٹ پلٹ کرتے ہو۔ یہی جنت میں جنت والوں کی سب سے پہلی مہمانی ہوگی۔ ان کا سالن بالام اور نون کا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیل اور مچھلی ہوگی، اور یہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس مچھلی اور بیل کے جگر کا الگ لٹکنے والا ٹکڑا 70,000 جنتی کھائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ سب سے پہلے مچھلی کا جگر کھائیں گے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر مہمان کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ہوتا ہے، میں بھی آج آپ کو تحفہ دوں گا۔ پھر بیل اور مچھلی کو پیش کیا جائے گا اور جنت والوں کے لیے ان کو ذبح کر کے کھلا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور مرغوب میووں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا، اپنے اعمال کے صلہ میں خوب مزے سے کھاؤ اور پیو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، پھر جس شخص کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی کے مارے آس پاس والوں سے کہے گا، میرا اعمال نامہ پڑھ لو، میرا تو پہلے سے ہی یہ یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ غرض وہ شخص پسندیدہ عیش و عشرت یعنی بہشت بری میں ہوگا، جس کے میوے اس قدر جھکے ہوں گے کہ جس حالت میں چاہیں گے لے سکیں گے، اور ان کو حکم کیا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلہ میں جو تم نے دنیا میں کیے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت والے کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی مگر ناک نہیں سنکیں گے، اور نہ ہی وہ پاخانہ اور پیشاب کریں گے۔ ان کا طعام کستوری کی خوشبو کا ڈکار بن جائے گا۔ ان کو تسبیح اور حمد باری تعالی ایسے ہی الہام و القاء کیے جائیں گے جیسے تم لوگوں کو سانس کا الہام و القاء کیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے محمد، آپ کا کیا خیال ہے، جنتی کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنتیوں میں سے ہر شخص کو کھانے پینے، جمع اور خواہش میں 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ اس نے عرض کیا، پھر جو شخص کھاتا اور پیتا ہے اس کو حاجت بھی تو ہوتی ہے؟
اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حاجت ایک قسم کا پسینہ ہوگا جو ان کے جلدوں سے بہہ جائے گا کستوری کی خوشبو کی طرح۔ جب یہ پسینہ نکل جائے گا تو اس کا پیٹ سکڑ جائے گا۔ حضرت انس نے آپ علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام جنتیوں میں سب سے کم درجہ کے جنتی کے سامنے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں 2 بڑے پیالے ہوں گے، ایک سونے کا ہوگا دوسرا چاندی کا، ہر ایک میں ایسے رنگ کا کھانا ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا۔ جنتی آخری پیالے سے بھی ویسے ہی رغبت سے کھائے گا جیسا کہ اول سے کھائے گا، اور آخری پیالے سے بھی ایسی ہی پاکیزگی اور لذت محسوس کرے گا جیسا کہ پہلے پیالے سے کرے گا۔ پھر یہ طعام کستوری کی خوشبودار ہوا ہو جائے گا۔ جنتی نہ تو پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک سنکیں گے، اور وہ شاہانہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت حسن اور حضرت ابو قلابہ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جنت میں رات بھی ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، جنتیوں کے لیے جنت میں صبح و شام رزق ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہاں پر کوئی رات نہیں ہوگی، بلکہ وہاں ایک روشنی اور نور ہوگا۔ صبح شام پر طاری ہوگی اور شام صبح پر۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے اوقات میں جن میں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے حکم آیا کریں گے، اور ان پر فرشتے سلام کرتے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ایک عالم نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ جس دن اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین تبدیل کی جائے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، پل صراط کے نیچے تاریکی میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، لوگوں میں سے پہلے پل صراط میں سے کون گزرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فقراء مہاجرین۔ اس نے پوچھا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کو کیا مہمانی دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا اضافی حصہ۔ اس نے پھر پوچھا، اس مہمانی کے بعد ان کو صبح کی پہلی مہمانی کیا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا اور جنتی اس کے اطراف سے تناول کرے گا۔ اس نے پوچھا، جنتی اس کو کھانے کے بعد پئیں گے کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت کے اس چشمے سے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ اس نے عرض کیا، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ جب جنتیوں کو کھانے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سبحانک اللہم کہیں گے۔ اس کے بعد ہر ایک جنتی کی خدمت کے لیے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک خادم کے پاس ایک بڑا پیالہ ہوگا جس میں ایسا کھانا ہوگا کہ دوسرا پیالہ میں ایسا نہ ہوگا، تو وہ جنتی ان میں سے ہر پیالے سے تناول کرے گا۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جنتیوں میں ادنا درجہ میں وہ شخص ہوگا جس کے 7 درجات ہوں گے، یہ 6 درجہ میں ہوگا، اور اس سے اوپر 7واں درجہ ہوگا۔ اس کے 300 خادم ہوں گے۔ اس کے سامنے روزانہ صبح اور شام کا کھانا 300 بڑے پیالوں میں پیش کیا جائے گا، اور پینے کی چیزوں کے بھی برتن ہوں گے۔ ہر برتن میں ایسا شربت اور پانی ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا۔ وہ جنتی اس سے خوب لطف اندوز ہوگا، بلکہ یہ تمنا کرتے ہوئے کہتا ہوگا، یا رب،
اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں تمام جنت والوں کو کھلاتا پلاتا اور جو کچھ میرے پاس ہے اس سے کچھ بھی کم نہ ہوتا۔ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیل جنت میں بغیر کسی چرواہے کے جنت کے درختوں سے چرتا رہے گا، اور مچھلی جنت کی نہروں میں تیرتی رہے گی۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو بیل اور مچھلی دونوں کو بلایا جائے گا، تو یہ دونوں جنتیوں کے سامنے ہر قسم کا کھیل کریں گے اور ایک دوسرے سے خوب مقابلہ کریں گے، جس سے جنتی خوب لطف اندوز ہوں گے۔ پھر مچھلی بیل کو اپنی دم مارے گی اور بیل مچھلی کو اپنا سینگ مارے گا، اور یہی ان کا ذبح ہونا ہوگا۔ پھر وہ لوگ ان کے گوشتوں کو کھائیں گے۔ ان دونوں کے گوشت میں جنت کی ہر ایک چیز کا مزہ پائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جنت والوں میں سے ایک شخص لقمہ لے کر اپنے منہ میں ڈالے گا، پھر اپنے دل میں کسی اور کھانے کا خیال کرے گا تو وہ لقمہ اس کے کھانے میں تبدیل ہو جائے گا جس کی اس نے تمنا کی ہوگی۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل پہ کلک کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔